بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناناکا، میں آئرن مین بول رہا ہوں۔ تمہارے وہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے دماغ میں پہنچ گئے ہیں۔ انہیں اس بات کا غصہ ہے کہ ہم ان کی ناکامیوں کے خلاف تم سے بول رہے ہیں۔ اس نے 10 منٹ کی مہلت دی ہے، یہ مہلت ختم ہو رہی ہے۔ وہ آتے ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے مار ڈالے گا۔ یہ کہتے وقت آئرن مین نے اپنا ریوالور اٹھا لیا تھا، اس کی نال اپنی کنپٹی سے لگا لی تھی، پھر ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے بچاؤ، کسی طرح مجھے بچاؤ، ان چاروں کو فوراً اپنے پاس بلاؤ، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ناناکا، میں نے برسوں تمہاری خدمت کی ہے، مجھے بچاؤ۔ نہیں نہیں۔ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھ گیا۔ رات کے سناٹے میں ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز گونجنے لگی۔ یہ گونج فون کے ذریعے ناناکا تک پہنچی۔ اس نے چیخ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کس نے گولی چلائی ہے؟ آئرن مین، تم خیریت سے تو ہو؟ ہیلو ہیلو۔ اب ہیلو کہنے سے وہ ہلنے والا نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکا تھا۔ پورس نے عارضی طور پر شیوانی سے علیحدگی اختیار کی تھی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ پہلے تو یہ الجھن تھی کہ اس کا شوہر آندرے ہے یا گنشام۔ گنشام اسے اپنی شریک حیات ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا اور آندرے اس کا شوہر کہلانے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر وہ کس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، جبکہ گنشام اسے کنواری دلہن کہتا تھا۔ آخر ہانگ کانگ کے رجسٹرار آفس سے شادی کے کاغذات منگوائے گئے۔ تب یہ بید کھلا کہ اس کی شادی پورس سے ہوئی تھی اور وہ پورس کو آندرے کہہ رہی تھی۔ اسکاٹ یارڈ کی عدالت میں اس کا محاسبہ کیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا، تم ہانگ کانگ میں پورس کے ساتھ رجسٹرار آفس گئیں، اس کے ساتھ شادی کے کاغذات پر تم نے دستخط کیے، پھر پورس کو اب تک آندرے کہہ کر ہمیں کیوں دھوکہ دیتی رہی ہو؟ شیوانی نے جواب دیا، میں خود دھوکہ کھاتی رہی ہوں۔ وہ اپنا نام پورس نہیں آندرے بتاتا رہا۔ اس نے پورس کے نام سے شادی کی، تم نے نکاح نامے میں پورس کا نام پڑھا، پھر اس سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ وہ خود کو آندرے کیوں کہہ رہا ہے؟ مجھے نکاح کے کاغذات دیکھ کر اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا نام پورس ہے۔ میں اب تک اس کی اصلیت سے بے خبر تھی۔ میں نے شادی کی خوشی میں نکاح نامے کو نہیں پڑھا تھا اور نہ ہی اسے اس کے نام پر توجہ دی تھی۔ میں تو یہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ آندرے آیا ہے، آندرے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اس لیے میں نے دستخط کر دیے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے سوال کیا، کیا پورس نے تمہیں ہپنوٹائز کیا ہے؟ نہیں، پورس نے مجھ پر کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے۔ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس سے سحر زدہ رہتی ہوں، وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتی ہوں، مگر یہ درست نہیں ہے۔ میں اس کی معمول نہیں ہوں، صرف ایک محبت کرنے والی بیوی کی حیثیت سے رہتی ہوں۔ تم اس سے محبت کرتی ہو تو پھر اس نے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ اپنا نام، اپنی اصلیت تم سے کیوں چھپاتا رہا؟ میں اپنا نکاح نامہ پڑھنے کے بعد خود حیران ہوں کہ میں پورس کی بیوی اور فرحاد علی تیمور کی بہو بن چکی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پورس نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی۔ ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے کہا، شیوانی، تم اسکاٹ یارڈ کی بہت ہی ذہین اور چلاک جاسوس تسلیم کی جاتی ہو۔ ہماری عقل نہیں مانتی کہ تم دھوکہ کھا رہی تھی۔ ایک بات صاف طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ پورس نے تمہیں اپنی معمول بنایا ہے، اسی لیے تم اس کی اصلیت سے بے خبر رہتی رہی ہو۔ میں نہیں مانتی، کوئی میرے ذہن کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں کہ پورس یا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھے اپنا معمول بنائے گا اور میں بن جاؤں گی۔ تم اتنے یقین سے کہہ رہی ہو تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ تم اس کی معمول نہیں ہو، اس سے سحر زدہ نہیں ہو اور پوری حاضر دماغی سے اسے پورس سمجھتی رہی ہو، لیکن ہمارے سامنے اس کی اصلیت چھپا کر اسے آندرے کہتی رہی ہو۔ میں کہہ چکی ہوں کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اپنا نام آندرے بتاتا رہا ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ کیوں دے گا؟ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کی ماں بنا رہا ہے۔ محبت اور اعتماد کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ اس نے ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ تمہیں دیا ہے، پھر بھی تم اسے دھوکے باز کہہ رہی ہو۔ اس نے دنیا کی سب سے اہم چیز، سب سے اہم نقشہ تمہارے ذریعے ہمارے پاس کیوں پہنچایا ہے؟ ہمیں تو اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش صاف دکھائی دے رہی ہے، دوسرے عہدیدار نے کہا، اور شیوانی تم اس سازش میں شریک ہو۔ تیسرے عہدیدار نے کہا، تمہیں بابا صاحب کے ادارے سے بہت بڑی آفر دی گئی ہے، تمہیں فرحاد علی تیمور کے خاندان کی بہو بنایا گیا ہے، تمہارے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم ان کی سازش میں شریک ہو گئی، تم نے ان کی پلاننگ کے مطابق پورس کی اصلیت چھپائی اور اپنے شوہر کا نام آندرے بتا کر وہ نقشہ پیش کر کے ہمارا اعتماد حاصل کیا۔ ایک فرضی آندرے کا کارنامہ بیان کیا کہ اس نے جان جوخم میں ڈال کر وہ نقشہ حاصل کیا ہے۔ ایک اور عہدیدار نے کہا، جبکہ ٹرانسفارمر مشین کے ایسے نقشے بابا صاحب کے ادارے کے اسٹور روم میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوں گے، تم وہاں سے نقشے کی مائکرو فلم منگوا کر ہمارے پاس لے آئیں۔ ایک اور عہدیدار نے کہا، اور ہم خوش ہوتے رہے کہ تم نے ہمیشہ کے مقابلے میں اس بار سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ کسی وفادار پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے مشہور و معروف خاندان کی بہو بننے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے اپنی برسوں کی وفاداری اور اپنی تمام بہترین خدمات کو خاک میں ملا دیا۔ ہمارے اس الزام کے جواب میں کیا کہتی ہو؟
اس نے تمام عہدیداروں کو دیکھتے ہوئے کہا جسے میں اندھیرے سمجھتی رہی، اس پورس نے ایک بار مجھے سمجھایا تھا کہ میں آپ جیسے عہدیداروں پر بھروسہ نہ کروں۔ جب حالات بدلتے ہیں تو پھر کسی بھی وفادار پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ ایک وقت آئے گا جب تم میں سے کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تم بھروسہ دلاؤ، اپنے خلاف ان الزامات کو غلط ثابت کرو، ہم پھر تم پر اعتماد کرنے لگیں گے۔ میری یہ بات کیوں تسلیم نہیں کی جا رہی کہ پورس نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ میں اب تک اسے آندھرے سمجھتی رہی ہوں، لیکن آپ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سازش کے تحت اسے آندھرے کہتی رہی ہوں۔ اس نے ڈائریکٹر جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنا دست راست کہتے رہے ہیں، مجھ پر اندھا اعتماد کرتے رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس برے وقت میں مجھ پر اعتماد کریں۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، تم پہلے والی شیوانی ہوتی تو میں ابھی تمہاری حمایت میں بولتا، مگر تم تو فرات کی بہو ہو، دشمن کی لابی میں پہنچ کر کہہ رہی ہو کہ اعتماد کروں۔ اگر تم ان کی سازش میں شریک نہیں ہو تو کس مقصد کے لیے مشین کا یہ نقشہ ہمارے پاس لائی ہو؟ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہ نقشہ پورس دے رہا ہے۔ میں اس کی اصلیت جانتی تو اس سے دوستی کرتی، نہ شادی۔ میں تو ان کے خلاف چین میں ٹرانسفارمر مشین تباہ کرنے اور نقشہ چرا کر لانے گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے لیے وہ نقشہ کوئی آندھرے نہیں چرا رہا ہے، بلکہ پورس میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ تم نے پورس سے یہ پوچھا تو ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ پورس مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا ہے اور میں اس کا پتہ، ٹھکانہ اور فون نمبر نہیں جانتی ہوں۔ تمہارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والے 3J ہیں، وہ خیال خونی کے ذریعے پورس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شیوانی نے کہا، مجھے کل رات کو معلوم ہوا کہ میری شادی پورس سے ہوئی ہے۔ اس نکاح نامے کو پڑھنے کے بعد میری نیند اڑ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں پورس کی بیوی ہوں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے اس کی بیوی بن گئی؟ یہ الجھن دور نہیں ہو رہی ہے۔ پھر مجھے یہاں عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ میں پورس سے اس لیے رابطہ نہیں کر سکی کہ 3J مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ اگر وہ ابھی آئیں گے تو ابھی پورس سے بات کرا سکیں گے۔ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے اب تم سے رابطہ نہیں کریں گے۔ پچھلی رات ان تینوں کو ہپنوٹائز کرایا گیا ہے، ان کا برین واش کیا گیا ہے۔ آئندہ وہ تمہارے معمول نہیں رہیں گے۔ ان تینوں کی وفاداری صرف اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے ہوگی۔ وہ بولی، یہ ناانصافی ہے۔ میں نے اپنی محنت سے ان تینوں کی وفاداریاں حاصل کی تھیں، آپ انہیں جبراً مجھ سے چھین رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آج دوپہر عدالت میں ان تینوں کو پیش کیا جائے گا۔ وہ خیال خونی کے ذریعے پورس سے رابطہ کریں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اگر وہ تمہیں بیوی مانتا ہے اور اپنی بیوی و بچے کی بہتری چاہتا ہے تو یہاں عدالت میں حاضر ہو جائے۔ جج نے کہا، دوپہر تک کے لیے عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آخری فیصلہ سنانے سے پہلے پورس کو یہاں حاضر کیا جائے۔ اب 2 گھنٹے بعد عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ شیوانی نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ پورس مجھے کیوں دھوکہ دے رہا ہے، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ تمام اعلیٰ عہدیدار مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، مجھ پر کسی بھی حال میں کسی بھی طرح کا شبہ نہیں کریں گے، لیکن پورس مجھ سے دور ہو کر عملی طور پر ثابت کر رہا ہے کہ میں صرف اس کی بیوی بننے کے باعث ناقابل اعتماد بن گئی ہوں۔ میری پچھلی تمام وفاداریاں، میرے تمام کارنامے بلائے جا رہے ہیں۔ تم نے دشمنوں سے رشتہ داری کی ہے، ہم تم پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر رشتہ داری نہیں کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے۔ تم نادان بچی نہیں ہو کہ ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے نام سے دھوکہ کھاتی رہو گی، پورس کو آندھرے سمجھتی رہو گی۔ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ وہ جلا کر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے گیسٹ ہاؤس میں آ گئی، دروازے کو بند کر کے بستر پر آ گئی، پورس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس پر غصہ آ رہا تھا مگر نفرت سے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنا تن من دے چکی تھی، اس کے ساتھ دن رات رہتی آئی تھی۔ اس کے پیار کا ایک ایک انداز اس کے دل پر نقش تھا۔ اس کے اندر یہ بات تھی کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت پیار کرنے والا جیون ساتھی ہے، ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہے۔ اس نے 3J کو ٹریپ کر کے اس کا معمول بنا دیا تھا، لیکن ان تینوں کو اب اس سے چھین لیا گیا تھا۔ پورس نے اسے جو کچھ دیا تھا وہ سب اس کے اپنے اسکاٹ لینڈ یارڈ والے اس سے چھین چکے تھے۔ دل تو اسی کی طرف مائل رہے گا جو دیتا رہا تھا، اور اب تو بچے کا ایک خوبصورت تحفہ دے رہا تھا۔ وہ سوچ کے ذریعے کہنے لگی، پورس کیسے سنگ دل محبوب ہو، محبت کی انتہا بھی کر رہے ہو اور مصائب میں بھی الجھا رہے ہو۔ وہ ایک دم سے اچھل کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے اندر پورس کی آواز سنائی دی، اگر تم مجھے چیلنج نہ کرتی تو میں یہ سب کچھ نہ کرتا۔ میں نے کہا تھا تم اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کا اعتماد قائم نہیں رکھ سکو گی، مگر تم میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں، یہ میری غلطی تھی۔ تم کہاں ہو؟ فوراً آ جاؤ، پہلے میری بات سمجھو۔ ہم پہلے ہی بام لیتے ہیں کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ بات تو آئینے کی طرح صاف نظر آ رہی تھی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے تمہارا نکاح نامہ ضرور دیکھیں گے، تب انہیں میری اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ میں ان کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے لندن پہنچنے سے پہلے ہی تم سے دور ہو گیا اور مجھے مصیبتوں میں چھوڑ دیا۔ کیا یہ تمہاری مردانگی ہے؟ ایسا نہ کرتا تو تمہیں کبھی عقل نہ آتی۔ جہاں تک مردانگی کا تعلق ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، تم پر اب تک کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ پریشان ہو رہی ہو مگر تجربات حاصل کرنے کے لیے ایسی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر میں نقصان اٹھا رہی ہوں
میرے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھ سے چھین لیے گئے ہیں۔ فکر نہ کرو، کوئی شیر کے منہ سے لقمہ نہیں چھین سکتا۔ وہ 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے 3 J's ان اسکاٹ یارڈ والوں کو بہت مہنگے پڑیں گے۔ کیا وہ تینوں مجھے مل جائیں گے؟ کیا یہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا شوہر کافی نہیں ہے؟ تم شوہر ہو، میں انہیں اپنا معمول بنا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ اسکاٹ یارڈ کے تمام عہدیدار میرے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ میں انہیں چیلنج کا جواب دوں گی۔ میں بتاؤں گا کہ چیلنج کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد پھر عدالت میں حاضر ہونے جاؤ گی۔ یہ ساری باتیں بھول کر صرف پیار و محبت کی باتیں کرو۔ صرف محبت کی باتیں کروں؟ کیا یہاں آ کر مجھے سینے سے نہیں لگاؤ گے؟ میرے اندر اپنے بچے کو محسوس نہیں کرو گے؟ میں بیان نہیں کر سکتی کہ ماں بننے کے لیے میرے اندر کتنی مسرتیں بڑھ گئی ہیں۔ میں تمہارے خیالات پڑھ کر معلوم کر رہا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ، تم نے دل سے پورس کو قبول کیا ہے؟ یہ احمقانہ سوال ہے۔ تم آندھے ہو یا پورس؟ کوئی بھی نام اپنے مرد کا ہو سکتا ہے۔ میں تو سب کچھ بھول کر سب سے پہلے اپنے بچے کے باپ کو قبول کر رہی ہوں۔ اس کے بعد پورس کی شخصیت اور فرحاد علی تیمور کا خاندان مجھے متاثر کرنے کے لیے بہت ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ، میں تمہیں جہاں لے جاؤں گا وہاں جاؤ گی؟ میرے مناسب فیصلوں سے انکار نہیں کرو گی؟ نہیں کروں گی۔ کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ ہم تقریباً 6 ماہ تک مختلف ممالک میں رہیں گے۔ جب تمہاری زچگی کا وقت قریب آئے گا تو تم بابا صاحب کے ادارے میں چلی جاؤ گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں بابا صاحب کے ادارے میں جاؤں گی جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہاں مجھے رہنے کی اجازت ملے گی؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے؟ یقین کیوں نہیں آئے گا؟ میں فرحاد علی تیمور کی بہو ہوں۔ تم میرے پاس کب آ رہے ہو؟ میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے اندر ہوں۔ تم سے بول رہا ہوں۔ میری جسمانی موجودگی چاہتی ہو تو ذرا انتظار کرو، پہلے اسکاٹ یارڈ والوں سے نمٹ لوں۔ وہ 2 گھنٹے بعد پھر عدالت میں حاضر ہوئی۔ جج کے سامنے تمام اعلیٰ عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، مائی لارڈ، ہمارے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے جے کافو، جے فلو اور جے سامو یہاں خیال خوانی کے ذریعے موجود ہیں۔ ہم نے ان تینوں کو بہت سخت حفاظتی انتظامات میں رکھا ہے۔ انہیں پبلک پلیس میں لایا جائے گا تو دشمن انہیں نقصان پہنچائیں گے، لہذا وہ جسمانی طور پر یہاں حاضر نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہ 3 جوان جاسوس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تینوں ان کے دماغوں میں موجود ہیں۔ جج نے کہا، میں اس ادارے کی بہتری اور سلامتی کے لیے ان تینوں کی نادیدہ موجودگی کو تسلیم کرتا ہوں۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، ہمارے 3 J نے پورس سے رابطہ کیا تھا اور اس شیوانی سے شادی کرنے کے سلسلے میں یہاں بیان دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے حاضر ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر وہ وعدے کا پابند ہے تو اپنی حاضری ثابت کرے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں جارج فرنینڈو ہوں، لیکن اس وقت میری شخصیت گم ہو گئی ہے۔ میں پورس ہوں اور اس کے اندر بول رہا ہوں۔ مسٹر پورس، کیا آپ شیوانی کو اپنی بیوی تسلیم کرتے ہیں؟ تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے ہانگ کانگ کے رجسٹرار آفس میں شیوانی سے شادی کی تھی۔ کیا تم نے اپنا اصل نام چھپایا تھا اور خود کو آندرے کہا کرتے تھے؟ ہاں، شیوانی کو یہ دعویٰ تھا کہ اس کی نگاہوں کی گرمی سامنے والے کو سچ بولنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ میں نے دیکھا تھا۔ کوئی بھی شخص اس کے سامنے آ کر اپنی اصلیت بیان کر دیتا تھا۔ میں اپنی غیر معمولی قوتوں کو آزمانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے ایک فرضی نام آندرے بتایا۔ اس سے کئی معاملے میں جھوٹ بولتا رہا تاکہ یہ اپنی غیر معمولی نظروں سے میرا سچ پکڑ لے، لیکن یہ ناکام رہی۔ میں نے سوچا تھا ہانگ کانگ سے واپسی پر اسے اپنی اصلیت بتا دوں گا، مگر تم نے واپسی پر بھی اصلیت نہیں بتائی۔ اسے اب تک دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ دھوکے باز ہوتا تو اس عدالت میں حاضر نہ ہوتا۔ شیوانی میری محبت ہے، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ میں دور رہ کر بھی اس کی نگرانی اور حفاظت کر رہا ہوں، مگر تم مجھ سے دور کیوں ہو؟ میں شیوانی سے نہیں، تم لوگوں سے دور ہوں۔ میں جانتا تھا جب نکاح نامے کے ذریعے تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں پارس ہوں تو شیوانی پر شبہ کیا جائے گا کہ یہ ہم سے مل کر آپ لوگوں کے خلاف سازش کر رہی ہے، لیکن شیوانی کا دعویٰ تھا کہ تم سب اس پر اندھا اعتماد کرتے ہو۔ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، دھوکہ نہیں دیتی ہے، اس ادارے کی وفادار ہے، لہذا اس پر شبہ نہیں کیا جائے گا۔ آج میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم اس کی تمام خوبیوں، کارناموں اور وفاداریوں کو خاک میں ملا کر اس پر شبہ کر رہے ہو، جبکہ اس نے ایک چھوٹی سی غلطی بھی نہیں کی، اسکاٹ یارڈ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، اس کے برعکس فائدہ پہنچایا ہے، اس ادارے کو مشین کا نقشہ لا کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے پوچھا، ہمارے ادارے سے کبھی تمہاری دوستی نہیں رہی، پھر دوستی کے بغیر تم نے مشین کا نقشہ ہمیں کیوں دیا ہے اور اسے دیکھ کر ہم سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے؟ اگر تم لوگوں سے ہماری دوستی نہیں تھی تو دشمنی بھی نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے۔ اب میں نے دوستی کی ابتدا کی ہے تو اس میں شیوانی کا جرم کیا ہے؟ اگر دوستی کرنا چاہتے ہو تو اپنا نام بتا کر مشین کا وہ نقشہ تحفے کے طور پر پیش کرتے۔ نام نہ بتانے کے باوجود تحفہ اپنی جگہ اہم ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ صرف شیوانی کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ آپ سب پر اتنا زیادہ اعتماد کر رہی تھی جو اسے نقصان پہنچانے والا تھا، اور یہ بیچاری اعتماد کے باعث نقصان اٹھا رہی ہے۔ اس ادارے کی ایک اعلیٰ عہدیدار ہے لیکن ملزمہ بن کر عدالت میں کھڑی ہوئی ہے۔ اب اسے عقل آ گئی ہے۔
میں نے سبق سکھا دیا ہے، اس لیے خود کو ظاہر کر رہا ہوں۔ تم نے دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار پیدا کرنے والی مشین کا نقشہ ہمیں دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کے پیچھے تمہارے اور تمہارے باپ کے اور بابا صاحب کے ادارے کے اہم مقاصد ہیں جنہیں تم چھپا رہے ہو۔ ہمیں کھل کر اپنے مقاصد بتاؤ۔ تم لوگ ہمارے مقاصد سمجھنا چاہو تو آسانی سے سمجھ لو گے۔ جب سے چین میں یہ مشین تیار ہوئی ہے تمام دنیا میں کھلبلی پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ پھر ایک نئی مشین تیار کر رہا ہے۔ اسرائیل میں جو مشین تیار ہو چکی ہے اس کی تیاری کے پیچھے ہمارا ہاتھ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا کے تمام بڑے ممالک میں یہ مشین اور ٹیلی پیتھی جاننے والی فوج موجود ہو۔ جس طرح ایٹم بموں کی موجودگی کے خوف سے کوئی ایک دوسرے کے ملک پر بڑا حملہ نہیں کرتا ہے، اسی طرح ٹیلی پیتھی جاننے والی فوج ہر ملک میں موجود ہوگی تو کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کر سکے گا۔ خیال خونی کے ذریعے سبھی کو ایک دوسرے کا کچا چھٹا معلوم ہوتا رہے گا اور وہ ایک دوسرے سے محتاط بھی رہا کریں گے اور محفوظ بھی رہا کریں گے۔ تم بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ اپنے نیک ارادوں کا اظہار کر رہے ہو، لیکن یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی کہ تم فرشتہ بن کر ساری دنیا میں طاقت کا توازن قائم کر رہے ہو اور ہر ملک کو مشین کا نقشہ بانٹتے پھر رہے ہو۔ تم نے چین کے بعد یہ نقشہ ہمیں دیا ہے، کیا واقعی دوسرے ملکوں کو بھی دے رہے ہو؟ رفتہ رفتہ دوسرے ملکوں میں مشینیں تیار ہوتی رہیں گی، ٹیلی پیتھی جاننے والے بے شمار لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، تب آپ کو ہماری بات کا یقین آئے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ ایسا ہوگا یا نہیں، لیکن جب تک تمہارے نیک ارادوں کا ثبوت نہیں ملے گا ہم اسے گہری اور نہ سمجھ میں آنے والی سازش سمجھتے رہیں گے، اور تب تک شیوانی ہماری نظروں میں مشکوک رہے گی۔ ہم اسے لندن سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کی سختی سے نگرانی کی جائے گی۔ اور اس نے کہا، صاف لفظوں میں فیصلہ سناؤ کہ شیوانی کو یہاں قیدی بنا کر رکھیں گے۔ جج نے کہا، یہ ضمانت کے طور پر یہاں رہے گی، آئندہ کبھی کسی سازش کے باعث ہمیں نقصان پہنچے گا تو شیوانی کو قرار واقع سزا دی جائے گی۔ راز علی تیمور کی بہو کو قیدی بنانے کا فیصلہ سنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ اپنے لیے کیسے کیسے مسائل پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کی کسٹڈی میں رہنے سے شیوانی کو ایک ذرہ سے بھی نقصان پہنچے گا تو پھر اس عالمی شہرت یافتہ ادارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ شیوانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم صرف اسے ضمانت کے طور پر اس کے بنگلے میں نظر بند رکھیں گے، یہ وہاں آرام سے رہے گی۔ انہوں نے شیوانی کو قیدی بنا کر رکھنے کا فیصلہ سنا دیا اور اس فیصلے کے خلاف اسی وقت کارروائی کر سکتا تھا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ اس نے شیوانی سے کہا، میری جان، یہ تمہیں ایک دن کے لیے بھی قیدی بنا کر نہیں رکھ سکیں گے، انہیں اپنے حفاظتی انتظامات پر بڑا ناز ہے، میں آج رات ہی تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ ان تین بدنام زمانہ مجرموں کو بڑا فخر تھا کہ وہ ناقابل گرفت اور ناقابل شکست ہیں۔ ان میں سے آئرن مین شکستہ ہو چکا تھا، زندگی سے ٹوٹ پھوٹ کر اس دنیا سے نابود ہو چکا تھا، باقی دو رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک دی کلر اور دوسرا دی ونر تھا۔ دی کلر سنگ دل قاتل تھا، دوسروں کی موت لاتا تھا۔ اب اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، ایسی موت جسے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ ٹیلی پیتھی ایک ایسا ہتھیار تھا جسے بچنے کے لیے وہ کوئی ڈال نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ پریشان ہو کر اپنے ساتھی سے بولا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر جانتے ہوں گے۔ دی ونر نے کہا، میں کیا بتاؤں، مجھے تو ہیبت سے نیند نہیں آتی ہے، مجھے بڑا غرور تھا کہ میں زندگی میں ہمیشہ جیتتا ہوں، لیکن یہ خیال خونی کرنے والے کسی بھی لمحے میں مجھے موت دے دیں گے۔ وہ دونوں بار بار ناناکا کوڈو سے رابطہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تم نے اپنے فائدے کے لیے ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دوستی کی، لیکن وہ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، انہوں نے آئرن مین کو مار ڈالا اور تم ان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہو۔ ناناکا نے کہا، تم سب میرے لیے اہم ہو اور اہم رہو گے، میں ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا محاسبہ کر رہا ہوں۔ وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئرن مین کو ہلاک نہیں کیا ہے اور تم ان کی قسموں پر اعتبار کر رہے ہو۔ ہم آج تک اتنی رازداری سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں، کوئی دشمن آج تک ہمارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکا، مگر تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے پہنچ گئے ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے دشمن بھی ہیں، فرہاد نے آئرن مین کو ہلاک کیا ہوگا۔ فرہاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، دنیا میں بے شمار مجرموں کی طرح ہم بھی مجرم ہیں، اسے ہم مجرموں سے بھلا کیوں دشمنی ہوگی؟ دشمن تو تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ہم ان کے خلاف تم سے شکایتیں کرتے رہے، وہ ہماری مخالفت برداشت نہیں کر رہے ہیں، آئرن مین کے بعد اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناناکا نے یقین دلایا، ایسا نہیں ہوگا، چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ناناکا کوڈو اپنے محل کے ایک حصے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے آس پاس اور پیچھے محافظ سمورائی کھڑے ہوئے تھے، اس کے سامنے 4 سیکیورٹی گارڈز تھے، ان چاروں کے اندر بائرن ٹوڈ، ہاروے بیکر برائٹ اور سائمن موجود تھے۔ ناناکا اپنے کان سے ریسیور لگائے دی کلر اور دی ونر کی باتیں سن رہا تھا اور وہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے باتوں کے جواب دے رہے تھے، اپنی طرف سے صفائی پیش کر رہے تھے اور الزام دے رہے تھے کہ میں ان کے ایک ساتھی کو ہلاک کر کے آپس میں اختلافات پیدا کر رہا ہوں۔ وہ دونوں یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، ان کا ساتھی اپنی موت سے پہلے ان کے خلاف بیان دے چکا تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ مجھ سے ان کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے، تعلق تو صرف انہی چاروں سے ہے۔
اس معاملے نے ناناکا کوڈو کو بھی الجھا دیا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ میں انہیں آپس میں لڑانے کی سازشیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے اندر پہنچ سکتا ہوں۔ پھر وہ مجرم ناناکا سے بھی زیادہ پراسرار تھے، بڑی حکمت عملی سے چھپ کر رہتے تھے۔ ناناکا کا خیال تھا کہ میں ان پراسرار مجرموں تک نہ پہنچ سکوں گا اور نہ ہی میں انہیں جانتا ہوں۔